اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دنیا بھر سے احمدی مسلمان مکہ معظمہ میں عمرہ اور حج کی ادائیگی کے لیے جاتے ہیں۔ حج اور عمرہ کی ادائیگی کے بعد احمدی مسلمان مدینہ منورہ جانے کی سعادت بھی حاصل کرتے ہیں۔ سیدنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک کے سامنے کھڑے ہو کر درود شریف پڑھتے اور سیدنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عالمگیر مشن اور دائمی فیضان کے لیے اللہ تعالیٰ کے حضور دعائیں کرتے ہیں۔ سامعین و ناظرین کرام، پروگرام کو آگے بڑھانے سے قبل درخواست ہے کہ اگر آپ کو یہ پروگرام پسند آئے تو اسے لائک کریں، اپنے دوستوں اور فیملی ممبر سے شیئر کریں اور حاضرہ کرم اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاکم اللہ تعالی احسن جزا۔ سامعین و ناظرین کرام، پاکستان کا نام نہاد ملا کئی سالوں سے عید الاضحیٰ کے مبارک موقع پر حکومت پاکستان کے بعض افسران اور پولیس کی مدد سے احمدی مسلمانوں کی قربانی کے جانوروں اور قربانی کے گوشت پر ناجائز قبضہ کر رہا ہے اور احمدی مسلمانوں کے خلاف توہین مذہب کی دفعات کے تحت جھوٹے مقدمات درج کرواتا اور سزائیں دلواتا ہے، اور اس طرح احمدی مسلمانوں کو سال ہر سال تک جیلوں میں بند رکھا جاتا ہے۔ سامعین و ناظرین کرام، گزشتہ کئی سالوں کی طرح اس سال بھی عید الاضحیٰ کے مبارک موقع پر پاکستانی ملا اپنے شیطانی لاؤ لشکر کے ساتھ احمدیوں کے لیے قربانی کرنے کے سلسلہ میں روکیں ڈالتا رہا، اور کئی ایک رپورٹوں میں اقرار کیا گیا ہے کہ مکانوں کی چھتوں پر سے دیکھا گیا کہ احمدی اپنے صحنوں میں خفیہ رنگ میں قربانیاں کر رہے تھے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ احمدی مسلمان تو اپنے صحنوں میں خفیہ رنگ میں قربانیاں کر رہے تھے، ان قربانیوں سے ان ملا کی دل آزاری کیسے ہوگی؟ بہرحال کئی احمدی مسلمانوں پر قربانی کرنے کے سلسلہ میں مقدمات قائم کیے گئے، قربانی کے جانوروں اور گوشت پر ناجائز قبضہ کر لیا گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سامعین و ناظرین کرام، مذہب کی تاریخ بتاتی ہے کہ کسی فرد، گروہ یا جماعت کو کلمہ خیر سے روکنے والے لوگ شریر، فتنہ انگیز اور ظالم تباہ ہوا کرتے ہیں، اور جن کو کلمہ خیر سے روکا جا رہا ہوتا ہے اور جن کو کلمہ خیر سے روکا جا رہا ہوتا ہے وہ روکنے والے لوگوں سے اپنے قول و فعل، ایمان و یقین میں افضل ہوا کرتے ہیں۔ یہ ایک طے شدہ اور فیصلہ شدہ امر ہے۔ اس اٹل اصول کے تحت پاکستان میں احمدی مسلمانوں کے خلاف کیے جانے والے ظلم و تشدد اور جبر و اکراہ کا جائزہ لیں تو آج کا ملا نمرود، فرعون و حامان و شداد، یہودا اسکریوتی اور ابو جہل کے نقش قدم پر چلتا نظر آ رہا ہے، اور احمدی مسلمان انبیاء علیہم السلام، بالخصوص سیدنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی جماعت کے نقش قدم پر چلتے نظر آتے ہیں۔ 1974 میں پاکستان میں کوئٹہ کی ایک عدالت میں ایک جج نے ایک ملا سے پوچھا، اور یہ بات ریکارڈڈ ہے، کہ ذرا سوچ کر بتائیں کہ آپ لوگ جماعت احمدیہ سے آج جو کچھ کر رہے ہیں۔ جج صاحب نے پوچھا کہ ذرا سوچ کر بتائیں کہ آپ لوگ جماعت احمدیہ سے آج جو کچھ کر رہے ہو، آپ کا قدم سیدنا حضرت محمد رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے نقش قدم پر ہے یا کفار مکہ کے نقش قدم پر؟ تو ملا نے کہا کہ ہمارا قدم کفار مکہ کے نقش قدم پر ہے، اور بلا شبہ آج ہم احمدیوں سے وہی کر رہے ہیں جو کفار مکہ سیدنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے کیا کرتے تھے۔ اور اس اعتراف کے باوجود عجیب بات تو یہ ہے کہ پھر بھی نام نہاد ملا سچا ہے اور احمدی مسلمان نعوذ باللہ جھوٹا ہے۔ یہ محض اکثریت اور طاقت کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی صورت الانعام کی آیت نمبر 117 میں بیان فرماتا ہے، وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، اور اگر تو اہل زمین میں سے اکثر کی اطاعت کرے تو تجھے اللہ کے راستے سے بھٹکا دیں گے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ، یہ کہ وہ تو ظن کے سوا کسی بات کی پیروی نہیں کرتے اور وہ تو محض اٹکل پچو سے کام لیتے ہیں۔ سامعین و ناظرین کرام، پاکستانی قوم من اصل قوم ایک کرپٹ قوم ہے، انتہائی بدترین اخلاقی ابتری کی شکار قوم ہے۔ پاکستان کے معاشرہ میں کون سی برائی ہے جو اپنی انتہائی گندی شکل میں انتہا کو نہیں پہنچی ہوئی؟ ہر ذی شعور آدمی اپنے عقل و فہم کے مطابق پاکستانی معاشرہ کی انتہائی بدترین اخلاقی ابتری کو جان سکتا ہے، مگر حالت یہ ہے کہ کوئی ملا کسی دوسرے ملا کے شرمناک جرائم یا دوسرے انسانوں کے گھنونے جرائم پر تکلیف محسوس نہیں کرتا اور ان جرائم کے خلاف نفرت کا اظہار بھی نہیں کرتا، مگر احمدیوں کے بارے میں نام نہاد علماء کا کہنا ہے کہ اگر احمدی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں تو ان کی دل آزاری ہوتی ہے۔ نام نہاد ملا کی دل آزاری کی کیفیت کو زمانہ ماضی میں سکھ دور میں مسلمانوں کے خلاف کیے جانے والے انتہائی ظلم و استبداد سے سمجھا جا سکتا ہے۔ متحدہ ہندوستان میں سکھ دور میں پنجاب میں اذان کہنے کی اجازت نہ تھی۔ بعض مساجد میں گدھے اور گھوڑے باندھے جاتے تھے۔ جب انگریز پنجاب میں آئے تو ایک مسلمان نے بلند آواز سے اذان کہہ دی اور سکھوں نے اسے پکڑ لیا اور مارنے لگے۔ انگریز افسر نے مداخلت کی اور پوچھا، کیا معاملہ ہے؟ سکھوں نے کہا کہ اذان سننے سے ہمارے آٹے برشت ہو جاتے ہیں، یعنی ناپاک ہو جاتے ہیں۔ انگریز افسر نے کہا کہ مجھے بھی وہ کلمات سناؤ جن کلمات سے آٹے برشت ہو جاتے ہیں۔ ایک مسلمان نے اذان کہی۔ انگریز افسر نے کہا کہ اب اس کا ترجمہ بھی سناؤ۔ اذان کا ترجمہ بھی سنایا گیا۔ انگریز افسر نے کہا کہ ہم پر تو ان الفاظ کا کوئی برا اثر نہیں ہوا، اور ایک مسلمان کو حکم دیا کہ مکان کی چھت پر چڑھ کر بلند آواز سے اذان کہو۔ اس مسلمان نے بلند آواز سے اذان کہی۔ انگریز افسر نے کہا کہ اب آئندہ ایسے ہی اذان کہا کرو۔ بس قانون کی حکمرانی کے آگے سارا مکر ٹوٹ جاتا ہے۔ مگر پاکستان کے فتنہ انگیز نام نہاد ملا نے پاکستانی عوام الناس کو مذہب کے نام پر یرغمال بنایا ہوا ہے۔ احمدی مسلمانوں کے خلاف توہین مذہب کے جھوٹے کیس بنائے جاتے ہیں، گواہ جھوٹے طور پر تیار کیے جاتے ہیں، عدالتوں کا گھیراؤ کیا جاتا ہے، بڑے بڑے ججز عدالتوں میں بیٹھے نام نہاد علماء کے خوف سے کانپ رہے ہوتے ہیں۔ یہ نام نہاد ملا بظاہر شکل مومنہ اور کرتوت کافرہ کا حامل ملا
جب پاکستان سے دیار غیر میں جاتا ہے تو پھر اس کی نظر احمدی مساجد اور مشن ہاؤسز کی پیشانی پر لکھے گئے کلمہ اسلام لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر ضرور پڑتی ہے۔ اور بعض ممالک میں احمدی مساجد سے اذان بھی بلند آواز سے دی جا رہی ہوتی ہے۔ اس وقت ان نام نہاد ملا کی دل آزاری کیوں نہیں ہوتی؟ یا یہ کہ خاکسار نے بیان کیا کہ پاکستان کے علاوہ دنیا کے دیگر ممالک سے احمدی مسلمان عمرہ اور حج کی ادائیگی کے لیے مکہ معظمہ جاتے ہیں اور پھر مدینہ منورہ بھی جاتے ہیں۔ اس وقت ان لوگوں پر موت کیوں وارد نہیں ہو جاتی؟ ان حقائق سے معلوم ہو رہا ہے کہ یہ محض اور محض ملا کا ایک شیطانی مکر ہے۔ سامعین و ناظرین کرام، نام نہاد ملا یہ اعتراض بھی کرتا ہے کہ احمدی منافقت کی راہ سے کلمہ پڑھتے ہیں، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ مذہب اللہ اور اللہ کے بندے کے درمیان ایک ذاتی تعلق واسطہ ہوتا ہے۔ کسی ایک انسان یا کسی ملا کا یہ کام نہیں کہ لوگوں کے مذہب کی تخصیص کرتا پھرے۔ کسی ملا کا یہ کام نہیں کہ احمدیوں کے دلوں میں جھانکے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ حق کسی کو نہیں دیا، مگر انتہائی بدقسمتی کی بات ہے کہ ملا کی یہ بے بنیاد اور شرانگیز بات کو پاکستان میں قانون کا درجہ حاصل ہے۔ مذہب کی نسبت سے پاکستانی قوم کتنی بدبخت اور عقل سے عاری قوم ہے۔ کوئی ایک ایسا دانشور بھی نہیں ہے جو یہ سوچ سکے کہ جماعت احمدیہ کی زندگی پر سال ہا سال بیت گئے، اتنا لمبا عرصہ کوئی قوم منافقت کی راہ سے کس طرح کسی دین کو اختیار کر سکتی ہے؟ جماعت احمدیہ کے نظام کے تحت قرآن مجید چھپتے ہیں، مساجد میں اور لائبریریوں اور گھروں میں رکھے جاتے ہیں، بچوں کو قرآن مجید کی تعلیم دی جاتی ہے، بچے قرآن مجید حفظ کرتے ہیں، روزانہ گھروں میں تلاوت کی جاتی ہے، نمازوں میں قرآن مجید پڑھا جاتا ہے، با جماعت نمازوں میں بآواز بلند بھی قرآن مجید کی تلاوت کی جاتی ہے۔ رمضان المبارک میں تراویح کی نمازوں میں قرآن مجید سنایا جاتا ہے۔ نظام جماعت احمدیہ کے تحت قرآن مجید کے تراجم شائع ہوتے ہیں۔ سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام اور خلفائے سلسلہ نے قرآن مجید کی تفاسیر بیان کی ہیں، اور پھر جامعات احمدیہ میں مبلغین سلسلہ کو قرآن مجید کی تعلیم دی جاتی ہے اور تفسیر قرآن پڑھائی جاتی ہے، اور پھر قرآن مجید کو پڑھنے، ترجمہ سیکھنے، تفسیر سیکھنے اور اس کی تعلیم پر عمل کرنے کی تاکید کی جاتی ہے کہ آج یہ سب کچھ منافقت کی راہ سے منافقت کی راہ سے نسل بعد نسل ہوتا چلا آ رہا ہے، اور پھر احمدی مسلمان دوسرے تمام فرقوں کے مسلمانوں سے اپنے علم و عمل میں بہترین مسلمان ہیں۔ اگر احمدی منافقت کی روح سے اسلام سے چمٹے ہوئے ہیں تو پھر ان کے اندر یہ سچا کردار کس طرح پیدا ہو گیا؟ سامعین و ناظرین کرام، احمدیوں کو منافقت کی راہ سے اسلام سے چمٹے رہنے کی کوئی وجہ نظر نہیں آتی۔ سیدنا حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام کا دعویٰ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے وعدہ اور سیدنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی کے مطابق آپ کو امت محمدیہ میں امام مہدی اور مسیح موعود کے منصب جلیلہ پر فائز فرمایا ہے۔ آپ کا کوئی دعویٰ اور کوئی عقیدہ، آپ کی کوئی تعلیم، آپ کا کوئی قول و فعل قرآن مجید اور حدیث کے خلاف نہیں ہے۔
آپ علیہ السلام کے دعویٰ کے اعلان کے وقت مسلمانوں کی ایک قلیل تعداد آپ پر ایمان لائی۔ الہی جماعتوں کے بارے میں یہی سنت اللہ ہے، بھاری اکثریت نے انکار کیا۔ الہی جماعتوں کے بارے میں یہی سنت اللہ ہے۔ آپ علیہ السلام کے مخالف علماء نے آپ کے بالمقابل شکست کھائی۔ اس وقت ہونے والے مباحثات شائع شدہ ہیں۔ جماعت احمدیہ انتہائی مخالفت کے ماحول میں تدریجاً آگے بڑھ رہی ہے۔ الہی جماعتوں کے لیے یہی اصول مقرر ہے۔ مخالفین و معاندین احمدیت دلائل کی روح سے شکست کھا چکے ہیں، اس لیے وہ جماعت احمدیہ کے خلاف گندے ہتھ کنڈے استعمال کرتے رہتے ہیں۔ جماعت احمدیہ میں اللہ تعالیٰ کے وعدہ اور سیدنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی کے مطابق خلافت احمدیہ اسلامیہ کا سلسلہ جاری ہے۔ احمدیت ہی حقیقی اسلام ہے۔ مخالفین و معاندین احمدیت ابس اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں اور اپنی عاقبت خراب کر رہے ہیں اور اپنی اولاد کو مذہب کے بارے میں غلط تعلیم دے رہے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ شکریہ۔